अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ दिन पहले उर्दू पॉइंट वालों ने एक वीडियो रिलीज़ की थी जिसका उन्वान था नाकाम आशिक। तोबा टेक सिंह का कोई लड़का जो 2-2.5 साल के बाद अपनी महबूबा से जुदा हो गया और अपनी महबूबा के इश्क में फजूल और नाकारा शोरा के कुछ घटिया रिक्शों पर लिखे हुए या जो ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर लिखे हुए अशार होते हैं, इस तरह के कुछ अशार उस लड़के ने याद किए हुए हैं। उस लड़के को हीरो बना के पेश कर दिया गया कि जी ये लड़का जो है वो इतना मुखलिस, इतना संजीदा था, इतनी अच्छी मोहब्बत करने वाला था कि ये अपनी महबूबा के जुदा होने पर, उससे अलग होने के बाद इस लड़के ने जो है वो दरख्तों की टहनियों पर, कभी दरख्तों की शाखों पर ये लड़का अपनी महबूबा का नाम लिखते हुए पाया जाता है। कुछ और चैनल्स भी हैं जिन्होंने इस लड़के की वीडियो जारी की है और उसको एक, जैसे नेशनल हीरो होता है ना, कौमी हीरो बना के रख दिया है। मतलब अगर सच बात कहूँ तो जिसको छितर मारने चाहिए थे, जिसको चार लगाने चाहिए थे, जिसको पता लगता चन कित्थां गुजारी है रात वे, उसको आप लोगों ने हीरो बनाकर पेश कर दिया। पहले तो ये मीडिया, आप लोग वैसे भी कोई अच्छा काम तो करते नहीं, एक ये काम रह गया था आप लोगों का करना, बाकी रह गया था, उसमें भी आप लोगों ने जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा डाल दिया अपना। अभी कुछ दिन पहले एक और चैनल ने उस लड़के का इंटरव्यू लिया हुआ था, उस लड़के का भी लिया हुआ था, उस लड़के के पेरेंट्स का, उसके फ्रेंड्स का इंटरव्यू उन लोगों ने रिलीज़ किया। तो मैं देख रहा था, वो लड़का कहता जी, ये उस लड़के के बाप से पूछा एंकर ने कि जी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आपका बेटा मशहूर हो गया है, इतना बड़ा मकाम आपके बेटे ने हासिल कर लिया है, सारी दुनिया इसके लिए मोहब्बतें निछावर कर रही है, हर बंदा दूर दूर गैर मुल्क से लोग इससे मिलना चाहते हैं। उसका बाप कह रहा था कि जी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बड़ा फ़ख्र हो रहा है, बहुत ऊंचे मकाम पे पहुँच गया है। मुझे उस लड़के के बाप की सादगी पर क्या कहूँ मैं, सादा ही है, जिसे यही नहीं पता कि बच्चा कर क्या रहा है, कौन सा मकाम हासिल किया है भाई। कोई ऐसा एटमी हथियार बना दिया है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर उस लड़के ने इजाद कर दिया जिसकी वजह से आप पूरे पाकिस्तान को डिजिटलाइज्ड कर सकते हैं, या उस लड़के ने कोई ऐसा आपको इकोनॉमिक्स के बारे में कोई ऐसा फार्मूला दे दिया है जिसकी मदद से आप पाकिस्तान के कर्ज़े उतार सकते हैं, कोई लाइलाज बीमारी का इलाज दरियाफ़्त कर लिया। क्या किया उस लड़के ने? आप लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया, इसे मकाम हासिल करना कहते हैं? तो लानत है ऐसे मकाम पर। हमारे मीडिया का तो क्या ही कहे बंदा। उसके दोस्त कह रहे थे हमें बड़ा फ़ख्र हो रहा है, उसके भाई कह रहे थे जी हमें बड़ा फ़ख्र हो रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि वो बेचारे इतने सादा हैं, उसके घर वाले, उन्हें यही नहीं पता बच्चा, मतलब ये हुआ कि हम इस नौजवान नस्ल को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप अपनी महबूबा से जुदा होने के बाद उसके इश्क में उसको भूलना चाहता हूँ, याद करना चाहता हूँ, किसी के पास बादाम है क्या, आज उसे इतना याद करूँगा वो हिचकियाँ ले ले के मर जाएगी, जाम का पत्नी शराब का इंतज़ाम है क्या। तो एक और कोई ऐसा घटिया सा शेर था जिसका मिसरा था कि तेरा जानी तो कब का मर गया होगा। यार एंकर कहते हैं वाह वाह, क्या कहने, याद तो आती होगी, ये वो क्या करके रख दिया यार आपने। वो नौजवान नस्ल जो ऑलरेडी मोहब्बत को लेके इतनी ज़्यादा गलत फहमियों का शिकार है, जो मोहब्बत का मतलब नहीं जानती, आए दिन लोग ब्रेकअप्स अपने जो है उसके मसाइल लेके आते हैं, आए दिन लोगों का मसला है। लोग, हमारी नौजवान नस्ल का 80% से ज़्यादा जो हिस्सा है वो इन मोहब्बतों की वजह से, इन ब्रेकअप्स की वजह से डिप्रेशन का शिकार है। आप उस यूथ को ये मैसेज दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब हर वो लड़का जो 10, 15, 20 फजूल और घटिया अशार याद कर ले,
یا جو جنگلوں میں نکل جائے، والدین کی پریشانی کا سبب بن جائے، جو جینے کی امید چھوڑ دے، ہر وہ لڑکا جو مطلب اپنی رگوں کو کاٹتا ہے، اپنے جسم اپنے ہاتھ پر زخموں کے نشان لگاتا ہے، یعنی ہر وہ لڑکا جو عشق کی ناکامی کو وجہ بنا کر شراب، نشہ، جوا ان کا عادی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ میڈیا نے یہ میسج دیا ہے جی، جبکہ میڈیا کو اگر یہی ٹاپک چاہیے تھا، یہی موضوع چاہیے تھا، تو میڈیا کو چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں کا انٹرویو کرتے جن لوگوں نے اس کریٹیکل کنڈیشن سے اپنے آپ کو نکالا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، جن لوگوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اپنے آپ کو گرنے نہیں دیا، اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہیں جانے دیا، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی، اپنے ریلیٹیوز کو پریشان نہیں کیا، اپنی ذات کو فنا نہیں کیا۔ جس شخص نے ان ساری چیزوں کے بعد، ان ساری پریشانیوں کے باوجود بھی کوئی مقام حاصل کیا ہو، کچھ کر کے دکھایا ہو، کوئی نام بنایا ہو، ایسے لوگوں کا انٹرویو کرتے تاکہ یوتھ کو یہ میسج جاتا کہ اگر آپ کے ساتھ ہو گیا ایسا، آپ کی سپریشن ہو گئی ہے، کوئی آپ کو چھوڑ گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے زندگی ختم ہو گئی ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی آگے بڑھ جانے کا نام ہے۔ زندگی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ ہر ایک شخص کو حرف آخر سمجھیں۔ زندگی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ ایک ناکام، سستے، گھٹیا اور رکشے والے اشعار یاد کرنے والے عاشق بن کے سڑکوں پر گھومیں یا جنگلوں میں جو ہے وہ مجنوں بن کے پھرتے رہیں۔ عشق اس کا نام نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے لو کا مطلب ہی بدل کے رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ابھی ریسنٹلی بھی 2-3 ویڈیوز دیکھی ہیں نوجوان لڑکوں نے جی۔ ایک لڑکا میں نے دیکھا تھا اپنی ٹیچر کے عشق میں، اس نے پہلے اپنی پوری باڈی کے اوپر بلیڈ کے کٹس لگائے، ویڈیو بنائی، ویڈیو میسیج جاری کیا، اس کے بعد اس نے خود کو شوٹ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کامیاب تھا، وہ ایک کامیاب انسان تھا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس طرح کی حرکت جو بھی لڑکا کرتا ہے، ہمیں اس کے پوسٹر لگانے چاہیے۔ ہمیں اپنی جو بریکنگ نیوز ہوتی ہیں، آپ لوگ اس میں بھی شامل کر لیا کریں کہ جی ایک عاشق نے جو ہے وہ عشق میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنی محبوبہ کے نام پر خودکشی کر لی، اور اس طرح وہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر تو آپ لوگوں کو بریکنگ نیوز بھی چلا دینی چاہیے۔ میرا خیال ہے وہ دن بھی دور نہیں ہے جب آپ لوگ اس طرح کی گھٹیا بات کو بھی ایک بریکنگ نیوز بنا دیں گے، جیسے آپ لوگوں نے ایک گھٹیا پہلو کو اور ایک ایسے لڑکے کو جس کی آپ کو کاؤنسلنگ کروانی چاہیے تھی، جس کو آپ کو سمجھانا چاہیے تھا، جس کو برین واشنگ کی ضرورت تھی، اس کی ذہن سازی کرنی چاہیے تھی، اسے بتانا چاہیے تھا کہ میرے بھائی آپ جو ادھر بیٹھے ہوئے رونا رو رہے ہیں تو یہ محبت نہیں ہے۔ اس کو بتانا چاہیے تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، غم اور بھی ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ آپ اس لڑکے کی کاؤنسلنگ کروا دیتے، کسی اچھے ماہر نفسیات کے پاس لے کے جانے کی ضرورت تھی۔ وہ نفسیاتی مریض ہے، وہ ہیرو نہیں ہے جس کو آپ نے ہیرو بنا کے پیش کر دیا۔ وہ تو نفسیاتی مریض ہے، اس کو تو کاؤنسلنگ کی ضرورت تھی، اس کو جو ہے وہ نفسیاتی علاج کی ضرورت تھی۔ آپ نے ہیرو بنا دیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ آلریڈی سوشل میڈیا پہ آپ چکر لگا کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہی ہے، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یوتھ کا یہی ایک مسئلہ رہ گیا ہے۔ اوپر سے اس طرح کا نیگیٹو میسج، اتنا منفی پیغام آپ نے اس سوسائٹی کو دے دیا اور اس کو اٹھا کے رکھ دیا ہے۔ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں شاید اس کو مارننگ شو میں بھی بلا لیا جائے گا، اور اس کے اوپر شاید کوئی فلم بھی بن جائے۔ تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پھر لوگ اس پہ کتاب بھی لکھنا شروع کر دیں، تو اس طرح تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا نا۔ بہت اچھا میسج آپ اس سوسائٹی کو دے دیں گے۔ بہت حیرت کی بات ہے۔ آپ کو لوگوں کو بتانا چاہیے، یوتھ کو، کہ یار محبت اس کا نام نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کبھی اس مقام پہ نہ لے کے جائیں جہاں آپ کو چھوڑ کے جانے والا جب آپ کو دیکھے تو وہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے میں آج اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ اپنے آپ کو ایسے مقام پر نہ لے کر جائیں، اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر جائیں جہاں آپ کو چھوڑ کر جانے والا آپ کو دیکھ کر کہے، دل میں خواہش کرے کہ
کاش آج میں اس کے ساتھ ہوتا یا آج میں اس کے ساتھ ہوتی. یہ کامیابی ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے تو ہم مر نہیں جائیں گے. ہماری زندگی میں اور بہت سارے رشتے ہیں, ہماری زندگی میں اور بہت سارے مقاصد ہیں. آخر زندگی بھی تو مختصر سی ہے نا, کب چلی جائے. تو باقی بھی تو بہت کچھ کرنا ہے زندگی میں. اسی روگ میں اسی ماتم میں اگر پڑے رہیں گے تو باقی سب کچھ کون کرے گا؟ والدین کی محبتیں وہ کہاں جائیں گی؟ بہن بھائیوں کے رشتے کہاں جائیں گے؟ دوست احباب کہاں جائیں گے؟ اللہ کی خوشنودی کہاں جائے گی؟ دنیا میں آنے کا مقصد کہاں جائے گا؟ بہت افسوس کی بات ہے. میری آپ سب لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کو جو ہے آپ کنڈیم کریں, اس کی مخالفت کریں اور پازیٹیو میسیجز دیں. جو لکھنے والے ہیں وہ پازیٹیو لکھیں اس پر, اور جو بولنے والے ہیں وہ پازیٹیو اس پر میسیج دیں اور اس کی مخالفت بھی ساتھ میں کریں. اور جو پڑھنے اور سننے والے ہیں وہ شیئر کریں, اپنے ویوز شیئر کریں, لوگوں کا لکھا ہوا آگے پھیلائیں جو پازیٹیو ہے, تاکہ جو لوگ اس نیگیٹو میسیج جو میڈیا نے ہمارے دیا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں یا اس کو فالو کر رہے ہیں تو ان کی کسی حد تک جو ذہن سازی ہے وہ آپ کے اور میرے ذریعے ہو سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کا حامی و ناصر ہو. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.